السلام علیکم، میں ہوں سلیم خان۔ آج ہم میریٹیم میوزیم میں آئے ہیں، تو چلو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میریٹیم میوزیم کیسا ہے۔ میریٹیم میوزیم یعنی آثار بحری۔ میریٹیم میوزیم ایک بحری عجائب گھر ہے جس میں سمندری اشیاء ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی سامنے ایک مچھلی کی شکل کا یہ مونومنٹ نظر آ رہا ہے، جو ایک خوبصورت ڈیزائن میں بنایا ہوا ہے مچھلی کی شکل کا۔ یہ سامنے سمبرین ہے، تو چلو سمبرین کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر یہ کیسا ہے۔ یہ میریٹیم میوزیم پاکستان کی جو نیوی ہے اس کی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ نیوی کے جو تاریخ ہے اور ثقافتی ورثے ہے ان کو ڈاکومنٹری کی شکل میں بھی محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ چیزیں بھی 50-60 سال پرانی اس کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس زمانے میں بھی نیوی نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہاں پہ اس کا کنٹرول روم ہے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ سمبرین کتنے پریشر میں جا رہے، یا نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، یا پانی کا کتنا پریشر ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ اس کا کنٹرول روم ہے، اس سے ان کو پتہ چلتا تھا۔ اچھا جی، اور یہ ماسٹر کنٹرول روم ہے۔ یہاں پہ کمانڈر بیٹھتے ہیں اور وہ آگے حکم دیتا ہے کہ بھئی سمبرین کو کتنا پریشر سے نیچے لے کر جانا ہے یا اوپر لے کر جانا ہے۔ یہ یہاں پہ کمانڈر کی تصویر ہے، اور یہ سونے کے لیے یہ جگہ ہے، اور یہ اس طرف یہ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہ ان کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، کمانڈرز کی تصویریں ہیں یہ، جو اس سمبرین پہ کام کرتے تھے۔ اور یہاں بھی سونے کے لیے یہ جگہ ہے، یہ برت لگے ہوئے ہیں۔ چلو ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ چھوٹا سا کچن بھی ہے۔ اچھا، اس کچن کو دیکھ کے انداز آپ لگا سکتے ہو کہ اس سمبرین میں یہ مہینوں تک یہاں پہ رہتے تھے، اور اسی کچن میں کھانا پکانا ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، اور ابھی اس پہ کام چل رہا ہے، کیونکہ اس پارک کا، اس میوزیم کا 9 دسمبر کو سالگرہ ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ تیاریاں چل رہی ہے۔ یہاں پہ یہ واش روم وغیرہ ہے، ہاتھ دھونے کی جگہ ہے۔ تو ابھی ہم باہر نکل رہے ہیں۔ یہ تھی سمبرین S31 PNS ہنگور۔ یہ اس کا بیک سیٹ ہے، یہ دیکھو یہ پر لگے ہوئے ہیں۔ تو چلو اب آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، اس کی اور اشیاء بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے۔ یہ کشتیاں ہے، اور یہ سامنے یہ چھوٹا سمبرین ہے، اس کے اندر بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ یہ جھولے وغیرہ ہے، اور وہ سامنے ٹاور ہے، وہاں بھی انشاءاللہ جاتے ہیں آگے۔ یہ چھوٹی آبروز 1973 عیسوی میں اٹلی سے حاصل کر کے پاک بحریہ میں شامل کی گئی۔ یہ بحریہ کے کمانڈوز کے لیے خصوصاً تیار کی گئی تھی۔ یہ دشمن کے علاقے میں بحری جہازوں کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے اور کمانڈوز کو دشمن کے علاقے میں اتارنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ 330 فٹ کے گہرائی تک زیر آب جا سکتی ہے۔ اس سمبرین کو دیکھو گے تو یہ پیپ کی طرح گول نظر آ رہا ہے، اس میں بھی 12 بندے کام کرتے تھے۔ اچھا جی، تو یہ چھوٹی سمبرین ہے پائپ کی شکل کا، اور یہ بارودی سرنگ کھودنے کے لیے اور ریسرچ وغیرہ کی کام آتی تھی۔ اس میوزیم کی مدد سے پاکستانی عوام کو سمندری امور کی اہمیت اور جو اقتصادی ترقی ہے، جو پاک بحریہ کا کردار ہے، اس سے آگاہ کرنے کے لیے پاکستان نے بھی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور آپ کو پارک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سامنے یہ مجاہد ہے، اس کے بارے میں بھی چل کے آپ کو بتاتے ہیں، اس کے کارناموں کے بارے میں، جو اس نے کارنامہ انجام دیے ہیں۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ یہ دھوپ گھڑی ہے۔ آج کی تاریخ کے مطابق ڈیپ اسکیل میں کھڑے ہو جائے تو یہ آج کا وقت بتائے گا۔
اگر اس کے ڈیپ پہ کھڑے ہو جاؤ تو یہ ابھی کا وقت بتائے گا کہ ابھی کیا وقت ہو رہا ہے. یہ اس پہ 1 2 3 لکھے ہوئے. یہ بڑی زبردست گھڑی ہے بھائی. ابھی ہم جا رہے ہیں پی این ایس مجاہد کی طرف. اچھا جی، یہ پی این ایس مجاہد ہے جس نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں نمایاں کردار ادا کیا تھا. اس جہاز کو 1995 میں ڈی کمیشن کیا گیا، یعنی کہ نیوی سے نکال دیا گیا، اور 20 مارچ 1996 کو پاکستان میریٹائم میوزیم میں منتقل کیا گیا. یعنی کہ 1995 میں اس کو نکال دیا پاک نیوی سے، اور 1996 میں یہاں پاکستان میریٹائم میوزیم میں منتقل کیا گیا. مجاہد نامی اس جہاز کا رفتار 135 میل فی گھنٹہ تھی. اچھا جی، یہاں پہ یہ گن ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہیلیکون 20 mm گن ہے. یہ دیکھو، یہ نشانی کی جگہ ہے، یہاں سے نشانہ لگاتے تھے. اچھا، ہم نے جو پیچھے حصے میں جو دیکھے جو گولے لگے ہوئے تھے، اس گولے سے جو ہے نا سمبرین کو تباہ کرنے کے لیے وہ استعمال کیے جاتے تھے. اور یہ جو لگے ہوئے یہ لنگر ہیں جو جہاز کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. چلو اب اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جہاز کیسا ہے. تو اب یہ سیڑھیوں پہ ہم چل رہے ہیں. یہاں سے ایک اور جگہ ہے اس سے اوپر. اب چلتے ہیں لاسٹ فلور پہ. تو یہ لاسٹ فلور ہے. یہاں سے آپ پورا میوزیم دیکھ سکتے ہو. یہاں سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے تصویریں بھی کھینچ سکتے ہو. لوگ آتے ہیں یہاں پہ تصویریں کھینچنے کے لیے. یہ دیکھو، یہ پورا پارک یہاں سے نظر آ رہا ہے. یہاں ڈائریکشن دیکھنے کے لیے یہ چیز لگا ہوا ہے. یہاں پہ جو ڈائریکشن دیکھتے تھے، یہاں سے یقینی طور پر معائنہ کیا جاتا تھا. یہاں سے آگے کا سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو اب یہاں سے چلتے ہیں ٹاور کی طرف. ٹاور کے اوپر جائیں گے. اب چلتے ہیں اس مینار کے اوپر. اس طرح مینار آپ کو اکثر بندرگاہوں پہ نظر آئے گا. اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے تاکہ اگر سمندر میں کوئی بحری جہاز وغیرہ آ رہا ہو تو اس سے نظر آئے گا. اور یہ اس کے ارد گرد توپ لگے ہوئے ہیں. یہ توپ 1940 میں امریکہ میں بنائی گئی. یہ خودکار توپ کم بلندی پر پرواز کرنے والے ہوائی جہاز کے خلاف استعمال ہوتی رہی. اچھا جی، یہ خودکار توپ ہے. اب چلتے ہیں آگے. لائٹ ہاؤس رات اور دن کو بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ساحل کے ساتھ ساتھ ان اہم مقامات پر بنائے جاتے ہیں جہاں سمندری چٹانیں ہو، یا پھر بندرگاہ کا راستہ ہو، یا کم گہرا پانی ہو. اس میں 10 کینڈل پاور سے 28 ملین کینڈل پاور تک کی لائٹ استعمال ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو پورا پارک نظر آ رہا ہے. یہ پارک ہرا بھرا ہے. یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ میوزیم ہے. یہاں انشاءاللہ ہم جائیں گے اندر اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا ہے. یہ مینار بنانے کا مطلب صرف یہی ہے، یعنی کہ جو بندرگاہ پہ یہ مینار بناتے وہ صرف اسی کے لیے بناتے ہیں کیونکہ اس سے دور تک نظر آتا ہے کہ بھئی سمندر میں کوئی دشمن کا جہاز تو داخل نہیں ہوا یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو تو دور تک یہاں سے نظر آ رہا ہے.
یہ دیکھو یہ کافی دور تک علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ نیچے یہ بچوں کے لیے جھولے وغیرہ ہے۔ یہاں سے دیکھو یہ دور تک کا علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دور دراز تک ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کا یہی فائدہ ہے، اور یہاں پہ کافی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، کیونکہ نیچے آج بہت گرمی ہے، کراچی میں گرمی زیادہ ہے، تو یہاں پہ کچھ قدرے حال بہتر ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے۔ اب چلتے ہیں نیچے کی طرف۔ یہ ایک آبروس شکن راکٹ لانچر ہے جو 8 راکٹوں پر ذخیرہ کرنے اور داغنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ توپ سطح سمندر، فضا اور زمین پر 18,000 گز تک ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ یہاں کا آپ وزٹ کریں، یہ بہت خوبصورت پارک ہے اور فیملی کے لیے بیسٹ ہے، تو یہاں پہ آپ آئے، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے، یہ بہت ماشاءاللہ اچھا پارک ہے۔ یہ گن ایک خودکار ہتھیار ہے جو اعلیٰ زاویہ سے قریب فاصلے پر اینٹی ایئر کرافٹ فائر کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ میت گاڑی برطانوی دور میں رائل نیوی کے افسروں کی اہمیتوں کو آخری آرامگاہ تک لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ اس کے ساتھ ایک تصویر بھی لگایا ہوا ہے جو اسی طرح یہ گاڑی ہے اس میں، اور یہ تختے کے اوپر ایک مردے کو، ایک میت کو لے کے جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اس طیارے کی طرف۔ فرانس نے اس طیارے کو 1947 عیسوی میں تیار کیا۔ اسے 27 اگست 1996 عیسوی کو پاکستان نیوی میں شامل کیا گیا۔ اس طیارے کو بنیادی طور پر آبروزوں اور بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فوجی دستوں کی نقل و حمل، فضائی حدود کی نگرانی، بارودی سرنگیں بچھانے اور فوٹوگرافی کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس جہاز کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ مسلسل 18 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ اس کا کل وزن 24 ٹن ہے۔ اس کے اندر 18 ٹن ایندھن کی گنجائش ہے۔ یہ اس کا پائلٹ کی جگہ ہے اور یہ بٹن وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ طیارہ 2 ایکوسیٹ میزائل، 8 ٹارپیڈ اور 8 ڈپتھ چارج لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 350 بحری میل کی رفتار سے 30,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ابھی اے سی لگا دیا ہے، پہلے یہاں پہ بہت گرمی ہوتی تھی، تو ابھی یہ کام اچھا کیے، اے سی لگا دیے، تو اب یہاں اندر آ کے بندہ بیٹھ سکتا ہے سکون سے۔ یہ وہ جگہ ہے جو آپ نے اکثر جو فوجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور جو اوپر جو جہاز سے نیچے چھلانگ لگاتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے، یہاں سے وہ کودتے ہیں نیچے زمین کی طرف۔ یہ طیارہ ہم نے دیکھ لیا، تو چلو اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے مزید اور کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ایک بحری جہاز کا نقشہ بنایا ہوا ہے، اور یہ یہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر بھی ہے۔
میوزیم میں داخل ہوتے ہی ہماری نظر سب سے پہلے پڑتی ہے اس میورل پر، اور یہاں پہ یہ ہر ملک کے جھنڈے لگے ہوئے۔ اچھا، یہ آپ کو یہاں پہ سیدھے ہاتھ کی طرف زیادہ تر میپ ہی نظر آئیں گے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سامنے یہ رسیاں بنانے والی مشین ہے۔ جہازوں میں رسیاں مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس مشین سے پرانے وقتوں میں جہازوں پر استعمال ہونے والی رسیاں بنائی جاتی تھی۔ یہ ایشیا کا نقشہ ہے 1674 عیسوی میں۔ اس گیلری میں آپ کو مختلف قسم کے میپ نظر آتے ہیں، اور یہ اوپر یہ کراچی ہاربر، یہ کراچی کے مختلف وقتوں میں مختلف نقشے بنائے ہوئے۔ جیسے جیسے اس میں تبدیلی آتی رہی تو اس حساب سے یہاں پہ اس کا نقشہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا سن عیسوی بھی اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ مشرقی تاجروں کا ایک مجسمہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں قدیم تاجروں کے لباس اور حلیے کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پینٹنگ میں منوڑا کا جزیرہ نما علاقہ نظر آ رہا ہے۔ اس جزیرے پر ایک قدیم قلعہ ہے جسے تارپور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ الٹے ہاتھ پہ میرین لیب گیلری ہے جس میں ہمیں مختلف قسم کے فشز نظر آتے ہیں۔ یہ مچھلی دریاؤں اور جھیلوں کے نچلے حصوں میں تیرتی ہے اور ان میں موجود چھوٹے پودوں کو اکاڑ دیتی ہے۔ آسکر سیکلڈ ایک بڑی شکاری مچھلی ہے جو دنیا بھر میں ایک سجاوٹی میٹھے پانی کی مچھلی کے طور پر بہت مشہور ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے کوئی کارب مچھلی، سفید یا پیلے رنگ کے ساتھ ساتھ سیاہ رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی مچھلی تالاب کے ملبے کو کھاتی ہے، وہ ان کو غذائیت سے بڑے فضلے میں تبدیل کرتی ہے جو تالاب کو فائدہ مند بیکٹیریا اور آبی پودوں کے لیے خوراک فراہم کرتی ہے۔ اچھا جی، تو اس میں کچھ مچھلی ایسے بھی ہے جو تالاب کے ملبے کو کھاتی ہے، جو تالاب کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ کھاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ جو مچھلی ہے، یہ مچھلی دراصل شارک نہیں ہے لیکن اصل میں ایک سائپرنیڈ ہے۔ یہ اپنی رنگت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ یہ مچھلی کائی اور دیگر خرد و حیاتیات کو کھانے میں مصروف رہتی ہے۔ اچھا، اس مچھلی کو شکار کے انوکھے رویے کی وجہ سے سلیپر سکلڈ یا کالیگونو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکلڈ مچھلی میں رنگ بدلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ سکلڈ مچھلی کی قسم بہت سے ممالک میں کھائی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی کوئی کارب مچھلی ہے، سفید یا پیلے رنگ کے ساتھ ساتھ سیاہ رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کا ایک دوسرا قسم ہے۔ سیاہ مچھلی دکھا دیا تھا اور یہاں پہ یہ پیلے اور سفید مچھلیاں ہے۔ اور یہاں پہ ہے ٹن فوائل بارب، دریاؤں کی ایک اہم مچھلی ہے۔ یہ بارب نسل جھیل کی ماحولیاتی نظام کا ایک اہم کردار کرتی ہے۔ اچھا جی، اس ایکویریم میں ٹن فوائل بارب اور کوئی کارب اور سلیپر سکلڈ مچھلیاں سب ہمیں ایک ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ سلیپر سکلڈ مچھلی کو شکار کے انوکھے رویہ کی وجہ سے کالیگونو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی رنگت ہلکے پس منظر پر ایک فاسد گہری اوبر آلود خاکی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ کرون مچھلی ہے جو بڑے ہی خوبصورت ڈیزائن میں ہے۔ اس کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور یہاں پہ ہے لیمپس یعنی کہ مکڑی کونچ، اس کو مکڑی کونچ بھی کہتے ہیں لیکن اس کا اپنا نام لیمپس ہے۔ یہاں پہ ہے سبیلا اور لوبسٹر۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے توتو بافردانی اور کرونیا۔ اور یہاں پہ ہے سٹار فش جو بڑا ہی خوبصورت ڈیزائن ہے۔
اور اس کے دم پہ ایک کالا ٹکا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے کیٹ فش۔ یہ مچھلی ماحولیاتی طور پر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نمائشی، سجاوٹی اور کھانے کی مچھلی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مچھلیاں آبی پودوں کے درمیان منتقل ہونے کے لیے اچھی طرح موافق ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سبزہ کھانے والی پربانا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ سرخ پیٹ والے پیکو کے دانت انسانوں کی طرح مربع اور سیدھے ہوتے ہیں، جو بنیادی طور پر پانی میں موجود پودوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ریڈسٹن شارک۔ یہ شارک مچھلی یہ ماحول دوست مچھلی ہے۔ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس شارک کی جلد بہت گہری چمکدار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہے تو ان کی جلد کم چمکدار ہو جاتی ہے اور گہرے ٹوس بورے رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو چلو اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تو ساری مچھلیاں میں نے دکھا دی ہیں۔ اس کمرے میں رکھے ہوئے مشینی آلات پاک بحریہ کے افسروں کو جنگی تربیت دینے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک کشتی بنایا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا بھی مجسمے بنائے ہوئے۔ یہاں پہ اب نیچے جانے تو نہیں دے رہے، بند کیا ہوا ہے گیٹ۔ اور یہ دیوار کے اوپر یہ کچھ بندوقیں ہیں پرانے زمانے کا۔ تو جی ایسے جگہوں پہ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ کس طرح ہمارے پاس سمندری زمین ہے، سمندری آثار ہے اور ہماری نیوی کیا کرتی رہی ہے۔ تو یہ ان کو بتانا چاہیے، ان کو یہ دکھانا چاہیے، اس سے نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ نیوی کے کچھ یونیفارم اور میڈل وغیرہ پڑے ہیں۔ تو یہاں پہ نیوی کے سب کچھ پڑا ہوا ہے، تو میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی پر ایک ایک کر کے میں دکھاؤں گا، کوئی چیز مس نہیں کروں گا تاکہ آپ کو پورے میوزیم کا وزٹ کرا سکوں۔ یہ دیکھیے، یہاں پہ بھی ایک نقشہ بنایا ہوا ہے جس میں F-16 بھی ہے اور ہیلی کاپٹر بھی، اور یہ ایک لانچ کا، یہ اس کے ساتھ کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک لانچ کا نقشہ بنایا ہوا ہے۔ عجائب گھر میں بحری جہازوں کے دلچسپ ٹکڑوں، جہاز کے ماڈل اور بحری جہازوں اور شپنگ سے وابستہ متفرق چھوٹی اشیاء جیسے کٹلری، یونیفارم وغیرہ کی نمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ پاکستان نیوی کے چیزیں پڑی ہوئی ہے، یہ ساری اشیاء، اور یہاں پہ بھی یہ کچھ میڈلز وغیرہ ہے۔ یہاں پہ پاک آرمی کے شہداء کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ کچھ لانچ جہاز ہے، اس کے نقشے وغیرہ بنائے ہوئے، اور یہ نیچے یہ سٹیئرنگ ہے، جو لانچ کا سٹیئرنگ ہوتا ہے، یہ وہ ہے۔ یہاں بھی کچھ میڈلز وغیرہ پڑے ہوئے۔ یہاں پہ ایک جھنڈا ہے اور یہ کپ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ نیوی کے یونیفارم وغیرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ کچھ لیول، یہ میٹر وغیرہ پڑے ہوئے لیول کے۔ اس کے نام اس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ جہاز کے ماڈلز کا اکثر
میریٹیم میوزیم کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے۔ میوزیم میں نہ صرف ایسی اشیاء موجود ہے جو ماڈلز کو بہتر درستگی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے، بلکہ میوزیم ماڈلز کے گھر میں آرام سے فٹ ہونے سے زیادہ بڑے ماڈلز کے لیے ڈسپلے کی جگہ فراہم کرتا ہے، اور میوزیم کو عطیہ کے طور پر جہاز کا ماڈل لینے پر خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پہ پرانے گنز پڑے ہوئے، پسٹول، اور یہ اس کے نام بھی لکھے ہوئے، اور یہ یہاں پہ پسٹل پڑا ہوا ہے USA، یہ بھی پسٹل ہے، اس کے ساتھ نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ جیرو وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہے ٹورپیڈو مشینری، یہ جیرو ہے، اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہو۔ دنیا میں ہزاروں میریٹیم میوزیم ہے۔ بہت کا تعلق میریٹیم میوزیم کی بین الاقوامی کانگریس سے ہے، جو اپنے مواد کو حاصل کرنے، محفوظ کرنے اور ڈسپلے کرنے کے لیے اراکین کی کوششوں کو مربوط کرتی ہے۔ اس میوزیم میں بحری آثار اتنے ہیں کہ ایک کے بارے میں بتانا بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، حالانکہ میرا پورا دن اس میں لگ جائے گا، تو اس لیے بس میں مختصر سا آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک چیز یہاں لا کے نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن میں ہر ایک کے بارے میں پڑھ کے آپ کو نہیں بتا سکتا، اس لیے میں ہر ایک کے بارے میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، تاکہ آپ خود اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکیں۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ کراؤنز جی کارنر، یہ ایک فوٹو لگا ہوا ہے، اور اس کے نیچے یہ لانچ بنا ہوا ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ وہ لباس رکھے ہوئے ہیں، غوطہ خوری کا لباس، جو کہ پاک بحریہ نے 1968 تک استعمال کیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں یہ ساتھ میں بورڈ بھی لگائے ہوئے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ سکتے ہو آپ۔ اور یہ جو بلیک والا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ وہ لباس ہے غوطہ خوری کا جو 1992 تک استعمال ہوتا رہا، تو یہ سمندر میں تیرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے، یہ اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، اس کا سن ایسوی بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ پاک بحریہ میں استعمال ہوا ہے سن 1992 تک۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ نوٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ مختلف قسم کے نوٹس ہیں جو جہازوں میں کام آتے ہیں، یہ اوپر بھی پڑے ہوئے، اور یہ نیچے اس کے بارے میں لکھے ہوئے روپیز ان نوٹس، یہ ہر قسم کا یہ رسیوں سے بنایا ہوا ہے، مختلف قسم کا ڈیزائن دیا ہوا ہے اس کو۔ اچھا، اور یہ یہاں پہ یہ منوڑا کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا بھی ہے، یہ محمد علی جناح ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان نیوی ہے۔ یہاں پہ یہ قلعہ منوڑا کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں یہ پورا ڈیٹیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ مختلف قسم کے گڑیاں رکھی ہوئی ہے، یہ گڑیاں وہ ہے جو پرانے زمانوں میں جو ہے سمندر میں استعمال ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک سمندری جہاز کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں، یہ پورے لانچ کا نقشہ ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہے۔ عجائب گھروں میں بحری جہازوں کا تحفظ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قدیم اور تاریخی جہاز بہترین حالات میں نسل کے لیے محفوظ ہو، اور تعلیمی مطالعہ اور عوامی تعلیم اور دلچسپی کے لیے
دستیاب ہو۔ اور یہ یہاں پہ یہ لائٹس وغیرہ رکھے ہوئے روشنی کے لیے، اور یہاں پہ مختلف قسم کے چھوٹی بڑی کشتیاں لانچ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لانچ ہے، اور یہاں پہ بھی وہ جو میں نے وہاں توپ دکھائے تھے نا، یہ بھی اس کے نقشے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ ہیلی کاپٹر اور جہاز وغیرہ رکھے ہوئے، نیوی کی جہاز بھی ہے یہاں پر بھی، اور یہ بھی وہی نیوی کے جہاز ہے، سمندری جہاز۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا یہ سمبرین ہے اور آبروز یہ وغیرہ کا یہ یہاں پہ نقشے بنائے ہوئے۔ یہ مختلف قسم کے چھوٹی بڑی سمبرین، یہ وہ سمبرین ہے جو میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں نے دکھایا تھا، اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کے اندر بھی گئے تھے، ہم نے پورا اندر سے بھی دکھا دیا تھا، باہر سے بھی، اور اس کا پورا ڈیٹیل بھی میں نے بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اچھا جی، یہاں پہ وہ پریشر کے لیے وہ کانٹا لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ وائرلیس فون وغیرہ ہے، اور یہاں پہ دوربین وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دور اور نزدیک کے لیے الگ الگ دوربین ہیں، یہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے یہ دوربین پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ جیرو ماسٹر کیمپاس ہے۔ یہ کیمپاس میں نے پچھلی ویڈیو میں مجاہد نامی جہاز میں سب سے اوپر فلور پہ جو میں نے بتا دیا تھا نا، اس کو جو بیچ میں جو لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ راستہ وغیرہ جو دیکھتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، تو یہ وہ کیمپاس ہے۔ یہ دیکھو یہاں قریب سے آپ دیکھ سکتے ہو، اور یہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے، یہ وہ جو ستاروں کے ذریعے جو راستہ دیکھتے تھے، یہ وہ چیز ہے، اس کا سکسٹینیٹس ایسا کوئی نام ہے۔ تو یہ بھی وہی بحری جہازوں میں استعمال ہوتا ہے راستہ دیکھنے کے لیے، جو ستاروں کے ذریعے جو راستہ دیکھتے تھے۔ اور یہ یہاں پہ کچھ لیمپ وغیرہ، کچھ یہ لالٹین وغیرہ پڑے ہوئے روشنی کے لیے، یہ اس کے ساتھ یہ ڈیٹیل لکھا ہوا بھی ہے، یہ لالٹین لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ لیمپ، اور یہ یہاں بھی اس کا کچھ ڈیٹیل لکھے ہوئے، ہر کسی چیز کے ساتھ اپنا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ کچھ پینٹنگ وغیرہ لگایا ہوا ہے، اور ہر پینٹنگ کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ یہاں اندر میوزیم کے ہم نے ویڈیو بنا دی ہے، اب نیچے چل کے دکھاتا ہوں کہ نیچے کیا کیا ہے، تو چلو وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے دکھا دی ہے، جو اوپر جتنا نیوی کا سامان جو پڑا ہوا تھا، یہ سارا ہم نے دکھا دی ہے۔ اب نیچے جا کے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی، یہ یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے، اور یہاں پہ یہ دوار کا آپریشن میں استعمال ہونے والے گولہ بارود ہے، جو آپریشن میں استعمال ہوئے تھے، یہ وہ گولہ بارود ہے۔ یہ یہاں پہ محمد بن قاسم کا ایک مجسمہ بنایا ہوا ہے، جس کی حکمت عملی اور جنگی مہارت نے دشمن پر غلبہ عطا کیا، اور اسے برصغیر میں پہلی مسلم فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ یہاں پہ شیلڈ رکھا ہوا ہے، جو محمد بن قاسم نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا بھی ہے، شیلڈ فرام اورمارا۔ اور یہ قلعہ دبل کا محاصرہ، اس تصویر میں قلعہ دبل کے محاصرے کی عکاسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فوجوں نے کیا۔ اور یہ یہاں پہ کچھ میپ وغیرہ کی تصویریں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ یہاں پہ کچھ میڈلز ہے، اور یہاں پہ یہ کنگ پریس کا مجسمہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ڈانسنگ گرلز کی بھی جو ہے نا اس کا مجسمہ بھی لگایا ہوا ہے ساتھ میں۔
اچھا جی، یہ ہمیں جو ذرا نظر آ رہا ہے یہ محمد بن قاسم کی تو نہیں ہے، لیکن یہ ارمارا کے ساحل سے ہی دریافت ہوئی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں کچھ میپ نظر آ رہے ہیں موئن جداڑی کے، اور بھی کچھ ہے، اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اچھا جی، یہ مجسمے کے ہاتھ میں سیکسٹینٹ ہے، جس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اس کے ذریعے سے پرانے زمانے میں لوکیشن ڈھونڈتے تھے ستاروں کے ذریعے سے، یعنی کہ ستارے دیکھ کے پھر وہ راستہ معلوم کرتے تھے۔ اچھا جی، یہاں سے ہم ایک اور گیلری میں آ گئے۔ اس گیلری میں زیادہ تر ہمیں پینٹنگ ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ سامنے دیوار پہ شہداء آف پاکستان نیوی، تو یہاں پہ جو نیوی کے جو شہداء ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس دیوار پہ، اور یہ کچھ میڈلز وغیرہ ہے، یہ تلوار وغیرہ، اور یہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ یاسر عباس شہید کا تصویر بھی لگایا ہوا ہے، اور اس کا یونیفارم وغیرہ یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہو، سید یاسر عباس شہید۔ تو اس گیلری میں زیادہ تر شہداء کی تصویریں اور اس کا جو یونیفارم وغیرہ ہے وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہاں پہ جمیل خان خٹک شہید کی تصویر اور اس کا کچھ سامان وغیرہ بھی یہاں رکھا ہوا ہے، اور اس کا نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس تصویر میں برصغیر پاکستان اور ہندوستان کی بحری تاریخ کے 4 اہم ادوار کی عکاسی کی گئی ہے، جو کہ وادی سندھ کی تہذیب سے لے کر قیام پاکستان تک واضح ہے۔ یہ 4 ادوار خطے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ یہاں پہ پاکستان نیوی کے شہداء کی تصویریں ہیں۔ اچھا جی، اس تصویر میں دکھائی جانے والی کشتی میزائل داغنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس پینٹنگ میں پاکستان بحریہ کے جہاز کو نامساعد موسم میں بحری حدود کا دفاع کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو فلور ہے اس میں زیادہ تر چیزیں آپ کو نظر آئے گی تصویر کی شکل میں، جو کہ نیوی کے ہسٹری سے متعلق ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پوری گیلری ڈاکومنٹس کی گیلری ہے، تصاویر کی گیلری ہے، اور کچھ اخبارات کے ٹکڑے جو یہاں پہ رکھے گئے ہیں، اور وہ تمام تصاویر یہاں پہ لگائی گئی ہے جن کا تعلق پاکستان نیوی سے یا کوئی کارناموں سے ہے۔ تو یہاں پہ پاک نیوی شہداء کی تصویر اور اس کا یونیفارم، تو یہ یادگار کے لیے یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ لانچوں کے کچھ ڈیزائننگ ہے جو شیشوں میں بند ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ میڈلز وغیرہ اور نشانی حیدر، یہ لکھا ہوا بھی ہے اس کے ساتھ۔ ملٹری میڈلز آف پاکستان، اور یہ جو آفیسروں کو شولڈر پہ لگاتے ہیں یہ وہ بیج وغیرہ ہے۔ یہ حافظ جالندھری کا ہاتھ کا لکھا ہوا اوریجنل پاکستان کا قومی ترانہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ دھن بھی رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کچھ اور چیزیں، یہ مونومنٹس وغیرہ اور یہ اسٹیئرنگ وغیرہ، یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ۔
اور یہ اور ہمیں یہاں پہ مختلف قسم کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے، تو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ اسپارکو کا بھی سیکشن ہے، تو یہ ایک ایک چیز کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیاروں کے بارے میں یہ بنایا ہوا ہے، اور یہ اسپارکو کے بارے میں یہ کچھ معلومات ہے یہاں پہ۔ سائنٹیفک سیکشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسپارکو کا اسپیس شٹل ہے۔ اس کا صحیح معلومات تو ہوا نہیں ہے کہ یہ کبھی چلا تھا یا صرف اس کا تجربہ ہوا تھا، اس کا صحیح معلومات تو ہمیں نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اسپارکو نے اسپیس شٹل بھی بنایا تھا، اور یہ اس کے اندر ایک مجسمہ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں آہستہ آہستہ اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اس کا تو ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہاں پہ سب میرین کا ایک نقشہ بنایا ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ پانی کا آرکیسٹرا ہے۔ مختلف بٹن کو دبانے سے مختلف کالم میں بلبلے بنتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیوں بند کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ ویل مچھلی کا ایک ڈھانچہ بڑے خوبصورت ڈیزائن میں لگایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ڈیٹیل بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تصاویر ہے، اور یہ سٹک وغیرہ بھی پڑے ہوئے جس سے سنوکر کھیلا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ کچھ سکے اور بھی جو استعمال کی چیزیں تھیں وہ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ برتن وغیرہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ہسٹری بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ ایک بندوق ہے۔ اور یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سارے LCD ہے جو ابھی بند ہے، اور یہ تقریباً 4 بجے کے بعد ہی چالو کریں گے، کیونکہ اس وقت تو دن کے 12 بج رہے ہیں۔ تو چلو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ، یہاں تک تو ہم نے سارا کچھ دکھا دیا ہے۔ یہ سارے اسکرین لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔